اچھا سہیل بھائی، آج کا ایک بڑا ایشو ہے جو میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر لے لوں، پھر ہم آگے چلیں گے. آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ پروڈکٹ ہے KFC جو ہے ریسٹورنٹ، اس کو لے کے جو ہے وہ PSL کے اوپر ان کی شراکت جو ہے اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو لے کے یوتھ خاص طور پہ بڑے ایگریسو ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو کیا. تو آپ کی نظر میں یہ کیسا ایکٹ ہے؟ کیونکہ کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر کانفلکٹ آ رہا ہے کہ جو یہ KFC ہے یہ امریکن برانڈ ہے، یہ اسرائیل کا برانڈ نہیں ہے. ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے. اور چلیں اس سے ہٹ کے کہ یہ کس کا برانڈ ہے کہ یہ ویک جرنلزم ہے نا. KFC جو ہے نا ایک سسٹر سبسیڈری ہے، مدر کمپنی کوئی اور ہے. یم کا سر شاید. Yeah, well, the mother company is directly in bed with Israel. اچھا جی ہاں. تو لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملک کی جو ہے وہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح سے جو KFC کو لوگ یوز کر رہے ہیں، جو پاکستان کے بندہ جو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، ڈیبیٹ کے اندر لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس بندے نے KFC کی برانچ پاکستان میں لی ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے اور اس کے تو آپ کا بھی سٹانس وہی ہے. دیوالیہ نکل جائے، ہم سب بھوک سے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو نا، پر ایک فلسطینی نہ مرے. ہاں جی بالکل. ہاں اتنی سی کانسیپٹ ہے ہمارا اسلام. بالکل میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں سر. دنیا کے سارے گھر مسمار ہو جائے مگر ایک انسان کی بھی جان نہ جائے. وہاں پہ کھلے ہم بچے مار رہے ہیں ہمارے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ان مارنے والے فوجیوں کو کھانا دے کے فری کھانا دے رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یا تو نا ادھر بھی بزنس کرتے ہوں گے، ادھر نہیں بزنس کرتے، ادھر فری کھانا ادھر بزنس کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ تو میں دیکھیں پاکستان فلسطین میں سب سے بڑا ڈیتھ ٹول جس دن ہوا تھا نا، اس دن پاکستان افغانستان کا میچ تھا. PCB کو چاہیے تھا اپنی ٹیم واپس بلاتا کہ بھائی ہمارے ساتھ واقعہ کچھ اور ہو رہا ہے اس وقت، وی ہیو ٹو مورن سم ادر لاس. سمجھا؟ یہاں پہ ہم ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، پوری قوم جو ہے نا اس وقت پاکستان کا افسوس کر رہی ہے کہ افغانستان سے میچ ہار گئے. یہ نہیں دیکھا کہ شیطان سے میچ ہار گئے ہم اس دن. اصلی میچ ہم اس دن ہار گئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے میرا حالانکہ کلائنٹ ہے کورپوریٹ میں، پاکستان کرکٹ بورڈ. I'm pretty involved with them. But shame on them, literally shame on them. Shame on anyone who does not know about this and shame on anyone who endorses this. وہاں پہ وہ گولیاں بھر کے چیمبر میں ہمارے بچے مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بزنس چل رہا ہے. لعنت ایسے بزنس پہ، لعنت ایسے رزق پہ، لعنت ایسی سوچ پہ جو سوچے کہ رزق کسی اور سے آتا ہے سوائے اللہ کے. آپ کو اصلی رسپانسبلٹی پتہ نہیں ہے اور سوچ رہے ہیں کہ KFC سے پیسے آ رہے ہیں. وہ نہیں ہو جس طرح وہ ٹرینڈ چلتا ہے میکڈونلڈس کی نوکری چھوڑو گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی. لعنت ہے ایسی نوکری پہ. مطلب خود سوچیں، اسرائیل کی ایمبیسی لگے گی، یہ لوگ بیٹھ کے ان کی ایمبیسی میں نا اسٹینو کی جاب بھی کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ ہمارے تو رسک لگا ہوا ہے. ہاں جی. تو میرے خیال میں سر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ ڈیفینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. روپیہ نکال لیا جائے، ہم سب بالکل کر رہے ہوں مگر ایک فلسطینی کی گولی نہیں لگنی چاہیے. ہاں جی یہ ہے پلڑے میں. تو یہ بے شرم لوگ ہیں. تو ہم سر بالکل، میں سر آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں یہ PSL والے کیس میں اور KFC کے. اچھا سر آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ، اب آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کو لے کے بہت سارے کانفلکٹس ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت سارے اسٹیٹمنٹس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اوبیسلی آپ کی ایک لفظ کو، ایک بات کو لوگ جو ہے نا وہ بہت ساری اس کی آگے سے تشریح کی جاتی ہے. تو آپ نے ایک دفعہ کہیں کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے جان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے میں جان نہیں دے سکتا. تو اب اس میں اتنے سارے کلپ کو بھی کچھ جگہوں پہ لوگوں نے کاٹ کے ڈالا ہوا. تو اب پاکستان کے لیے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے لیے جان دے سکتے ہیں یا پاکستان کے لیے؟ جان صرف اللہ کے لیے سر. جان صرف زندگی جو ہے نا پاکستان کے لیے، جان جو ہے نا اللہ کے لیے. میں تو مکہ اور مدینہ کے لیے بھی جان نہیں دے سکتا سر. میں صرف اللہ کے لیے جان دے سکتا ہوں. پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، زمین کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. جان اللہ کی امانت ہے، جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے. پاکستان از ناٹ سم پلیس آئی ایم گوئنگ اور اینی پلیس. تو سر دیکھیں جہاں پہ اب جو لوگ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے فلسطین کا، تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. میں ایک ایسی سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین رائج ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پھیلائی گئی ہے. فلسطین اپنے ملک کو نہیں بچانا چاہ رہے ہیں، فلسطین اپنی آزادی کو بچانا چاہ رہے ہیں سر. تو سر وہ اگر میں ناقص علم کے مطابق کہوں تو وہ آزادی جو ہے وہ آزاد ہو کے اس ملک میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں شاید. نہیں سر، بات اور سمجھے. اچھا، اگر کسی کی بھی جان خطرے میں آ رہی ہے نا کسی بھی جگہ پہ، ٹھیک ہے، میں کوئی بیسک کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. پاکستان میں یہ بات فلسطین کے
تناظر میں بڑی غلط بتائی جاتی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی لڑائی کر رہے ہیں. ہم مسجد اقصیٰ نہیں, میں مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں, میں وہاں پہ جو مسلمان بچہ ہے میرا, میں اس ساری مسجد اقصیٰ قربان ایک مسلمان کی جان پہ. یہ کانسیپٹ اکیلے اسلام کا, اسلام میں اور کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے جتنی کہ ویلیو ایک مسلمان کی ہے, انسان کی جان کی ہے. سو فلسطین کی لڑائی میرے لیے مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے, اور ان کو آزاد اپنے سسٹم کے اندر رہنے کی آزادی ہے اب ہونی چاہیے. اب جب بات آتی ہے نا فلسطین کی, تو میں تو فلسطین کیا, میں تو تمام مسلمان ملکوں کو کہتا ہوں ایک سسٹم میں اللہ کے ایک اصول کے اندر آئیں. یہ پاکستان فلسطین کیا ہوتا ہے؟ ساحل بھائی, آپ نے ویسے ریاست پہ بڑی تنقید بھی کی ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے فلسطین کے لیے, تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کر سکتے تھے ہم مزید جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا؟ پروٹیسٹ تو ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کیے ہیں, مختلف شہروں کے اندر پروٹیسٹ کیے ہیں, جو ہماری دینی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا کنٹریبیوشن تھا جو ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا, اور آپ کو بڑا غصہ ہے اس بات کے اوپر؟ میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز اور اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ ذاتی حیثیت میں کچھ کر سکتے تھے, جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ؟ جن لوگوں نے انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے نا, آرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جن لوگوں نے اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا ہے وہ لوگوں کو میں پریشر میں ڈالتا ہوں. وہ لوگ عمومی طور پہ پریشر میں آگے بڑا کام کرتے ہیں, عوام نے آگے کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں 1000 بل ٹرانسجنڈر بل ابھی پاس ہوا ہے, کہ لوگ روڈوں پہ آ کے کہتے ہیں آپ نے بل پاس کروایا تھا. بل پاس کرایا تھا نا, پالیٹکس کی تھی نا ہم نے, تو انہیں سبا بل پاس ہوا ہے. روڈوں پہ آ کے پاس نہیں, صحیح جگہ پہ گئے نا, صحیح ایوانوں میں بل پاس ہوتا ہے. یہاں پہ کنونشن سینٹر پہ نعرے مارنے سے نہیں بل پاس ہوتے. سو یہ میں ان سب کو پتہ ہے, میں علماء کرام کو جانتا ہوں, پاکستان کے بھی غیر مسلموں کو بھی, سب مجھے پتہ ہے اس نس کا جس نس کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جا سکتے. سمجھے, وہ نس 2 جگہوں میں ٹریگر کرائی ہے آپ نے, وہاں پہ تو بل پاس کرا دیا آپ نے. یہ کسی وہی میں نے کہا نا, یہ پوڈ کاسٹ بھی اس بات کی نظر ہو جائے گی, اسلام کی وہ شکیں میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا جو یہ مس یوز کر رہے ہیں. ورنہ مسجد موبائل کروں نا میں ابھی, اگر مسجد موبائل ہوتی تو پارلیمنٹ ہاؤس نے 24 گھنٹے میں بل پاس کروا دینا تھا. 24 گھنٹے میں پارلیمنٹ ہاؤس نے بل پاس کروا دینا تھا کہ یا تو آرمی جا رہی ہے, اسرائیل کو لٹرلی تھریٹ ٹو جرنی تھی کہ یا تو ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں تو ہم پھر آرمی ڈپلوائے کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا؟ بل تو بات ہی نہیں ہوئی سر, یہ اسی لیے تو مجھے نقاہت ہو گئی. اب پاکستان میں جو شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ بہرحال بات پھر میں نے کہا نا لمبی بات ہو جائے گی. پاکستان کا کام فلسطینی بچانا ہے, ہر مسلمان کا کام فلسطینی بچانا ہے, کہانی ختم. دیٹس دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو رائٹ ناؤ. آپ کو پتہ ہے غیر مسلم ساؤتھ امریکہ سے اور ساؤتھ افریقہ سے پالیٹکس کر رہے ہیں کہ فلسطینی بچ جائیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ پاکستان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ حالات, اگر عالم اسلام کی بات کی جائے تو سر آپ کو پھر لگتا ہے کہ پوری دنیا نے زیادتی کی ہے, پاکستان نے تو چلو شاید اگر نہیں کنٹریبیوٹ کیا تو آپ باقی لوگوں کو میں تو کسی اور کی پارلیمنٹ میں تو نہیں بل پاس کروا سکتا نا. میرا کام تو پاکستان, میں تو پاکستان کا شہری ہوں. تو اوور آل تو سر سب کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے پوری دنیا کے ساتھ ہر ملک میں جا رہا ہوں ان کو جگانے کے لیے, اور جاگ بھی رہے ہیں لوگ. وہ اپنے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں اس پروٹیسٹنگ کے خلاف ہوں. اسلام پروٹیسٹنگ کے دین نہیں ہے. اسلام میں یہ پلیک کارڈ لے کے روڈ پہ آ کے چیخو پکار کرنا, یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے. سر مجھے تو آپ کی جو اسپیچز ہیں اور وہ جو ویڈیوز ہیں اس سے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ تو یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیا ان حالات ویسے آپ کیوں, کیا لگتا ہے آپ کو پھر کیا نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اگر ڈیموکریسی نہ ہو؟ پھر کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. عدالتیں اللہ کے نظام کے اوپر, قرآن و سنت کے اوپر کام کر رہی ہوں. مارکیٹ قرآن و سنت کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو. ڈومیسٹک فیملی لا اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر, فیملی لا بھی, اور ہماری جو سول سروس ہے, بیوروکریسی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں چل رہی ہو. یہ سہولت کار تو یہ لوگ ہیں نا اصل میں, جو ہماری بیوروکریسی اور سول سرونٹس ہیں. پولیس ہماری اسلام کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو, اسلام کے اصولوں پہ چلے گی تو عوام خود پینلائز کرے گی ان سب کو. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پھر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ وہ تو اسلامی اصولوں کے اوپر ہے. سر میں پہلی بات تو یہ لمبی پھر پوڈ کاسٹ اس کی نظر ہو جائے گی. کھولیں نظر قرارداد مقاصد, اور پھر کانسٹیٹیوشن کھولیں. کانسٹیٹیوشن میں چور دروازے کی نوبت کہاں سے آتی ہے؟ ہر بندہ آ کے ایک میخ کیوں اپنی خود گاڑ دیتا ہے بیچ میں سے؟ آپ بتائیں, فیڈرل منسٹر ناقابل دستانگیزی پولیس کون سی قرآن و سنت میں؟ یہ کون سا قرآن و سنت ہے؟
سوچیں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ غلط چیز ہماری کانسٹیٹیوشن میں ڈالی, نہ یہ اجازتیں کہاں سے آتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں یہ والی امینڈمنٹس آ سکیں, یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, سو دا پرابلم از جس لیول کا جو فیشنیبل اسلام کے نام کا کوئی ایک عجیب سا ہائبریڈ ورژن بنا کے پچھلی 2 نسلوں نے پلایا تھا نا میں گٹی میں, انہوں نے بڑے بزرگوں نے نا آ کے یہ کانسٹیٹیوشن اسلامک کر دیا ہوا ہے. یہ اسلامک نہیں ہے, دس از ایبسلیوٹلی ناٹ اسلامک. تو سر پھر جو اسلام میں نا قانون دان کو سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ قانون بنانے والے کو ہلکی سی بھی غلطی ہوگی الٹا لٹکا دیا جائے گا.